سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی اس میں؟ اب یہ فرماتی ہیں اب ان کی کیا ایج تھی؟ 6 سال 9 سال، جو قطعاً غلط ہے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا اور 14 سال کے بعد ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے دوسرے سال جو ہے ان کی شادی ہوئی۔ ایمان کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر ایمان لائے تو اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عائشہ بھی ایمان لے آئیں۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ پہلی بعثت کو وہ ایمان لائے اور پہلی بعثت کو حضرت عائشہ ایمان لے آئیں تو کیا 1 سال کی تھی؟ اب اگر حساب لگانا شروع کریں کہ اگر پہلی بعثت کو یہ ایمان لائیں اور 1 سال کی تھی تو دوسری ہجری میں کتنے سال کی ہو گئیں؟ تقریباً 15 یا 16۔ اور اگر یہ 2 سال کی تھیں تو کتنے سال کی ہو گئیں شادی کے وقت؟ تقریباً 17، تقریباً 16 یا 17۔ اگر 3 سال کی تھیں تو کتنے سال کی ہو گئیں؟ 4 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئیں؟ 5 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئیں؟ 6 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئیں؟ 7 سال کی تھی کتنے سال کی ہو گئی؟ 8 سال کی تھی تو کتنے سال کی ہو گئی؟ 9 سال کی کم سے کم مانا جائے تب 24 کی بنتی ہے۔ 9 سال کی اگر بالغ لڑکی مانی جائے تب جا کے بنتی ہے 24 کی، اور تقریباً اس سے زیادہ یا منیمم اتنی ہی ان کی عمر تھی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی جبیر بن مطعم سے، جبیر بن مطعم سے شادی ہو چکی تھی۔ اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جبیر بن مطعم سے شادی ہو چکی تھی، معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے مطعم سے کہا، معذرت ان کے والد سے کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی چاہیے، یا پھر اشرف الانبیاء کی ذات کو خراب کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ بہت اچھی تھی۔ نکاح والی عورت کے لیے اشرف الانبیاء کی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں کہ جو معتبر ترین اور پہلی شروع کی کتابوں میں سے ہے، الانبیاء نے کہا تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے میں مطعم سے بات کرتا ہوں، فطلقها، پھر اس نے جبیر نے طلاق دی، پھر ان سے شادی۔ اب یہاں پر تصور کریں کہ اس طلاق کو بھی اشرف الانبیاء پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات ممکن ہے آپ میں سے بعض کو سخت لگی ہو، تو اہم ترین جو ایک تہمت ہے اشرف الانبیاء کی ذات پر وہ یہی تہمت۔